خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسین نہیں، حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ذرا سی جھلک پیش کر رہا ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز کے فیض کی ایک جھلک۔ سلطان پور آپ جائیے، غالباً فراست صوفی فراست صاحب ایک وہاں ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، آج بھی زندہ ہیں۔ ہوا کیا تھا، 5 سال کی عمر تھی، ڈاکٹروں پر لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا ان کے دل کے اندر سوراخ ہے اور سوراخ بڑا ہے، علاج سے کچھ نہیں ہوگا، گھر لے جائیے، یہ کب انتقال کر جائیں، کب یہ مر جائیں، کب یہ دنیا چھوڑ دیں، کب ان کا انتقال ہو جائے کچھ بتا نہیں سکتے، چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ ان کو لے کر جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر کے تمام افراد نے جب سنا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے دل کے اندر ان کے سوراخ ہے اور سوراخ اتنا بڑا ہے کہ دوائیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، گھر والوں نے کیا کیا، ڈاکٹر کی کنڈی کھٹکھٹانا چھوڑی، حکیم کے دروازے پر جانا بند کیا، طبیب کے پاس نہیں گئے، سیدھا خواجہ اعظم اجمیر کی دھرتی خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کہہ دیا سرکار خواجہ غریب نواز، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے جو ہے جواب دے دیا ہے، گھر لے جائیے، اب اس مریض کا دواؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، دل میں سوراخ ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ 5 سال کے بچے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے گئے، آپ کے آستانے پر لے گئے، وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آستانے سے فیض و برکات حاصل کر کے واپس آ گئے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ کب انتقال کر جائیں، 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 5 مہینے میں، 6 مہینے میں، کوئی بھروسہ نہیں، انتقال کر جائیں گے، یہ مر جائیں گے، بچنے والے۔ صوفی صاحب کو 1 سال گزر گیا، کہہ دو سبحان اللہ، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال گزر گیا، چوتھا سال گزر گیا، 5واں سال گزر گیا۔ 5 سال کی عمر میں بتایا تھا کہ دل کے اندر سوراخ ہے، 10 سال ہو گئے، 11 ہو گئے، 12 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال ہو گئے سلامت، 50 سال ہو گئے سلامت، 60 سال گزر گئے زندہ ہے، یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے زندہ ہے، 78 سال سے زیادہ عمر ان کی ہو چکی ہے، الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ لمبا سفر نہیں کر سکتے، نہ یہ زیادہ کھا سکتے ہیں، نہ یہ زیادہ پی سکتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر جو سوراخ ہے، جو چھید ہے، اتنا بڑا ہے، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ زیادہ پی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ لمبا سفر مت کرانا، یہ لمبا سفر بھی نہیں کرتے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، خواجہ غریب نواز کا فیض تو دیکھو، ان کے آستانے پر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، آج میری عمر 78 سال سے زیادہ ہے، کوئی کسی طرح کی دقت اور تکلیف نہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ جب تک چاہے گا زندہ رہوں گا، خواجہ غریب نواز کا فیضان جب تک رہے گا، جب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ کہ شہید اعظم کا آج جلسہ، سبحان اللہ، یہ دیکھیے شہید اعظم، شہید اعظم کا آج جلسہ، یہ سرسا والے کرا رہے ہیں، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ شہید اعظم کا آج جلسہ، یہ سرسا والے سجا رہے ہیں، یہ سرسا والے سجا رہے ہیں، یہ سرسا والے سجا رہے ہیں، اور خدا کی رحمت، خدا کی رحمت برس رہی ہے، ارے نہانے والے نہا رہے ہیں، نعرے رسالت، ذکر امام حسین زندہ باد۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله. ما شاء الله. بل أحياء سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب قادری نعرے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد اور جی چاہتا ہے آج کروں مصطفیٰ کی کیا بات ہے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے سننے کا حق ادا کیا تو میں پڑھنے کا حق ادا کرنا. جی چاہتا ہے آج کروں مصطفیٰ کی بات کہ جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے آج کروں مصطفیٰ کی بات اور سننے کے بعد ایسا لگے ہے خدا کی بات سننے کے بعد ایسا لگے ہے خدا کی بات سننے کے بعد ایسا لگے ہے خدا کی بات. مل جائے جس کے ذکر سے دل کو قرار و چین. سب کو قرار کی ضرورت ہے, چین کی ضرورت ہے, سکون کی ضرورت ہے. تو سنیے, جی چاہتا ہے آج کروں مصطفیٰ کی بات, مل جائے جس کے ذکر سے
مل جائے جس کے ذکر سے دل کو قرار و چین، کہ مل جائے جسی کے ذکر سے دل کو قرار و چین، دل کو قرار و چین، تو ذکر زمانہ چھوڑو، دنیا کا ذکر چھوڑو، کیا بات، دنیا کا ذکر چھوڑو، کرو مصطفیٰ کی بات، دنیا کا ذکر چھوڑو، کرو مصطفیٰ کی بات، دنیا کا ذکر چھوڑو، کرو مصطفیٰ کی بات۔ سبحان اللہ۔ جس کو حسنین کے نانا سے محبت ہوگی، کیا بات، جس کو حسنین کے نانا سے محبت ہوگی، جس کو حسنین کے نانا سے محبت ہوگی، حشر میں ڈھونڈتی اس شخص کو جنت ہوگی، حشر میں ڈھونڈتی اس شخص کو جنت ہوگی۔ اور لے کے جلدی سے چلو میرا جنازہ لوگو، کہہ دو سبحان اللہ، لے کے جلدی سے چلو، لے کے جلدی سے چلو میرا جنازہ لوگو، کیوں کہ قبر میں سرور عالم کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان لے کے جلدی سے چلو میرا جنازہ لوگو، قبر میں سرور عالم کی زیارت ہوگی۔ اور نجدیہ حشر میں جائے گا، کدھر تو آخر، نجدیہ حشر میں جائے گا، کدھر تو آخر، میرے ہمراہ تو آقا کی شفاعت ہوگی، میرے ہمراہ تو آقا کی شفاعت ہوگی، میرے ہمراہ تو آقا کی شفاعت ہوگی۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلی فرصت میں اپنی اور سرساری کائنات کے مرکز عقیدت، غمخوار امت، قسیم کوثر، مالک جنت، اللہ کے حبیب، فریادی کے مجیب، دونوں عالم کے نصیب، رب العزت کے سب سے زیادہ قریب، زخم و خوردہ انسانیت کے طبیب، اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب، یعنی سرور کائنات، فخر موجودات، بہار جمالات، سید السادات، رفیع الجنادات، مابعِ حسنات، صاحب کمالات، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ فراست صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے میں نے جن کا ذکر کیا تھا وہ عظیم خطیب، وہ عظیم مقرر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد فراست رضا صاحب دہلی سے چل کر آپ کے دیار محبت میں سرسہ خمار میں تشریف لائے اور آپ کے روبرو ہیں۔ ایک عالم دین کا آپ چہرہ دیکھیے، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور لطف عبادت اٹھائیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ جب ان کے چہرے کی خالی زیارت کرنا عبادت ہے، ان کی خدمت کرنے کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرات وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگی، تو آئیے ہم اور آپ سب مل کر پیارے آقا کونین کے داتا، معراج کے دولہ، امام الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں بلند آواز سے پیش کریں۔ سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے بڑا اچھا لگا، سرسہ خمار میں آیا، شہید اعظم کانفرنس کا جب میں نے نام سنا دل خوش ہو گیا، طبیعت باغ باغ ہو گئی۔
تو میں نے آج کے جلسے میں پڑھنے کے لیے 2-3 شعر لکھے ہیں. سرسا خمار والوں نے جو محنت کی ہے, جو کوشش کی ہے, اس نیک کام میں قدم بڑھایا ہے, تو کیا آپ چاہتے ہیں جو میں نے لکھا وہ آپ کو سنا دوں؟ سب آپ سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے. ماشاءاللہ. سرسا خمار والوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سننے کا حق ادا کرتے ہیں, اور یہاں سرسا خمار میں جو بھی خطیب یا جو بھی نعت خواہ آتا ہے وہ آپ سب حضرات کی سماعتوں سے متاثر ہو کر ماشاءاللہ. آپ کا انداز بہت اچھا ہے, بہت اچھی سماعتیں ہیں, بہت اچھے انداز میں آپ سنتے ہیں. تو وہ چند اشعار جو میں نے لکھے ہیں وہ آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھنا چاہتا ہوں. سنیں گے؟ مطلب کہ شہید اعظم کا آج جلسہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیے شہید اعظم, شہید اعظم کا آج جلسہ, یہ سرسا والے کرا رہے ہیں. مچل کے کہیے سبحان اللہ. شہید اعظم کا آج جلسہ, یہ سرسا والے سجا رہے ہیں, یہ سرسا والے سجا رہے ہیں, یہ سرسا والے سجا رہے ہیں. اور خدا کی رحمت, خدا کی رحمت برس رہی ہے. ارے نہانے والے نہا رہے ہیں. نعرہ رسالت, ذکر امام حسین زندہ باد. خدا کی رحمت برس رہی ہے, سب نہانے والے نہا رہے ہیں, نہانے والے نہا رہے. اب یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں اس پہ جو اب تک خاموش تھا وہ آپ نہیں رہے گا. یہ شعر سن کر سماعت فرمائیں. عجیب پر کیف سا ہے منظر, عجیب سی دلکشی ہے گھر گھر. عجیب پر کیف سا ہے منظر, عجیب سی دلکشی ہے گھر گھر. ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب سی دلکشی ہے گھر گھر. مجھے تو لگتا, ارے مجھے تو لگتا ہے کربلا سے حسین تشریف لا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کربلا سے حسین تشریف لا رہے ہیں, حسین تشریف لا رہے ہیں. اور تڑپ جاؤ گے یہ شعر سن کر سماعت فرمائیں. بروز محشر حسینیوں سے, یہ شعر ابھی تک آپ نے آج تک نہیں سنا ہی نہیں ہوگا جو پڑھ رہا ہوں. بروز محشر حسینیوں سے کہیں گے آ کر شہید اعظم. بروز محشر, آپ سارے کے سارے حسینی ہیں, سماعت فرمائے. آپ کا ذکر ہے شعر میں. بروز محشر حسینیوں سے کہیں گے آ کر شہید اعظم. کیا کہیں گے اس کو سننا ہے. کہیں گے آ کر شہید اعظم. کیا کہیں گے کہ چلو چلو میرے ساتھ جنتی, چلو چلو میرے ساتھ جنت. وہ دیکھو نانا بلا رہے ہیں. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, ذکر شہدائے کربلا, علماء اہل سنت زندہ باد. مجھے تو لگتا ہے کربلا سے
حسین تشریف لا رہے ہیں. اور مدینے کی تمنا آپ سب کے دل میں ہے. یہ محبت سے شعر سنیے, امید ہے انشاءاللہ اسی سال آپ کی مدینہ حاضری ہوگی. اور ابھی تازہ حج کر کے آنے والے مولانا فراست رضا, حاجی فراست رضا, ابھی ایک ہفتہ پہلے یہ حج سے تشریف لائے ہیں. ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیے, لطف عبادت اٹھاتے رہیے. سماعت فرمائیں. چلے وہ حاجی حرم کی جانب. اور یہ بتا دوں کہ یہ شعر میرا نہیں, یہ شعر کسی دوسرے شاعر, اب تک جو پڑھے شعر میرے تھے, لیکن یہ کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے. سماعت فرمائیں. چلے وہ حاجی حرم کی جانب کہ جن کو آقا بلا رہے ہیں. پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ. چلے وہ حاجی حرم کی جانب کہ جن کو آقا بلا رہے ہیں. تو آپ سوچیں گے کہ جن کو آقا بلا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ آپ سب کا ذکر مصرع ثانی میں سماعت فرمائیں. چلے وہ حاجی حرم کی جانب کہ جن کو آقا بلا رہے ہیں. آپ کی جانب سے جواب کہ ہمیں بھی بلوائیں گے وہ ایک دن. سبحان اللہ. ہمیں بھی بلوائیں گے وہ ایک دن. ارے یہ آس ہم بھی لگا رہے ہیں, ہمیں بھی بلوائیں گے وہ ایک دن. یہ آس ہم بھی لگا رہے ہیں, یہ آس ہم بھی لگا رہے ہیں. اب آپ حضرات بس چند جملے میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک جھلک پیش کر رہا ہوں. سرکار خواجہ اعظم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسین نہیں حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ذرا سی جھلک پیش کر رہا ہوں. سرکار خواجہ غریب نواز کے فیض کی ایک جھلک. سلطان پور آپ جائیے, غالباً فراست صوفی فراست صاحب ایک وہاں ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. آج بھی زندہ ہیں. ہوا کیا تھا, 5 سال کی عمر تھی, ڈاکٹروں پر لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے کہا ان کے دل کے اندر سوراخ ہے اور سوراخ بڑا ہے, علاج سے کچھ نہیں ہوگا, گھر لے جائیے. یہ کب انتقال کر جائیں, کب یہ مر جائیں, کب یہ دنیا چھوڑ دیں, کب ان کا انتقال ہو جائے, کچھ بتا نہیں سکتے. چند دنوں کے مہمان ہیں, آپ ان کو لے کر جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر کے تمام افراد نے جب سنا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, دل کے اندر ان کے سوراخ ہے اور سوراخ اتنا بڑا ہے کہ دوائیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, گھر والوں نے کیا کیا, ڈاکٹر کی کنڈی کھٹکھٹانا چھوڑی, حکیم کے دروازے پر جانا بند کیا, طبیب کے پاس نہیں گئے, سیدھا خواجہ اعظم اجمیر کی دھرتی خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچ گئے. اور وہاں پہنچ کر کہہ دیا, سرکار خواجہ غریب نواز, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, ڈاکٹروں نے جو ہے جواب دے دیا ہے, گھر لے جائیے. اب اس مریض کا دواؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, دل میں سوراخ ہے. عمر کتنی ہے, 5 سال. 5 سال کے بچے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے گئے, آپ کے آستانے پر لے گئے, وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آستانے سے فیض و برکات حاصل کر کے واپس آ گئے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ کب انتقال کر جائیں, 15 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, 5 مہینے میں, 6 مہینے میں, کوئی بھروسہ نہیں, انتقال کر جائیں گے, یہ مر جائیں گے, بچنے والے. صوفی صاحب کو 1 سال گزر گیا, کہہ دو سبحان اللہ. دوسرا سال گزر گیا, تیسرا سال گزر گیا, چوتھا سال گزر گیا, 5واں سال گزر گیا. 5 سال کی عمر میں بتایا تھا کہ دل کے اندر سوراخ ہے. 10 سال ہو گئے, 11 ہو گئے, 12 ہو گئے, 15 ہو گئے, 20 ہو گئے, 30 سال گزر گئے, 40 سال ہو گئے سلامت, 50 سال ہو گئے سلامت, 60 سال گزر گئے زندہ ہے, یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے زندہ ہے.
78 سال سے زیادہ عمر ان کی ہو چکی ہے، الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ لمبا سفر نہیں کر سکتے، نہ یہ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ زیادہ پی سکتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر جو سوراخ ہے، جو چھید ہے اتنا بڑا ہے، نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ زیادہ پی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ لمبا سفر مت کرانا، یہ لمبا سفر بھی نہیں کرتے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، خواجہ غریب نواز کا فیض تو دیکھو، ان کے آستانے پر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، آج میری عمر 78 سال سے زیادہ ہے، کوئی کسی طرح کی دقت اور تکلیف نہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ جب تک چاہے گا زندہ رہوں گا، خواجہ غریب نواز کا فیضان جب تک رہے گا جب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ جب خواجہ اعظم خواجہ غریب نواز کے فیض کا یہ عالم ہے تو شہید اعظم کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ جب خواجہ غریب نواز کے فیض کا یہ عالم ہے تو شہید اعظم کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ یقین جانو کربلا کی دھرتی پر امام عالی مقام نے زندگی کا جو آخری سجدہ کیا، اگر وہ سجدہ نہ ہوتا تو دنیا میں کسی کا سجدہ قبول نہ ہوتا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ حضرات کو محبت ہے، اور اس محبت کی ایک جھلک پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ شہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، میرے آقا آگے تشریف لے گئے، آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے چند بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کو آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان بچوں پر نظر ڈالی، ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کا انتخاب کیا، اور میرے آقا نے ایک بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، گود میں لے لیا، گود میں لیا، لے کر پیار کیا، اور پیار کرنے کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے اور اس کے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا کی اس دعا کا مجھے اور آپ کو بھی صدقہ عطا فرمائے۔ جب دعا کی گئی تو آقا کی بارگاہ میں سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ حضور بچے تو کئی سارے تھے، کئی بچے تھے، ان میں سے آپ نے کسی ایک بچے کا انتخاب کیا اور بچوں میں سے کسی اور کو نہیں اٹھایا، آخر اس بچے میں کیا کون سی کوالٹی ہے، کون سی خوبی ہے، کون سی بھلائی ہے کہ جو اس بچے کو آپ نے اٹھایا اور کسی بچے کو نہیں اٹھایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنو، یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں، یہ بچہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے ایک دن اپنے حجرے سے نکل دیکھا، جب نکلا تو دیکھا میرا حسین ہے، حجرے کے باہر کھیل رہا ہے، اور یہ بچے نے جب میرے حسین کو دیکھا، میرے نواسے کو دیکھا، میری بیٹی کے بیٹے کو دیکھا، تو دیکھا کیا کہ جس جگہ وہ قدم رکھا اس کے قدم جب ہٹا، اس جگہ سے اس بچے نے مٹی اٹھائی اور اپنے چہرے پر ملی اور اپنے سر پر ملنا شروع کر دی۔ تو میں نے دیکھا یہ بچہ وہ بچہ ہے جو میرے نواسے سے محبت کرتا ہے، تو میں نے اس دن سے اس بچے سے محبت کرنا شروع کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میرے اور آپ کے آقا بھی محبت کرتے ہیں، اور جس سے میرا نبی محبت کرتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔